آج ہم ایک ایسی کتاب کے خیالات میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جس نے بہت سے لوگوں کے اپنے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ جی سوزن کین کی کوائٹ۔ یہ کتاب درون بینی یعنی انٹروورژن کے تصور کو نہ صرف سمجھاتی ہے بلکہ اس کی طاقت کو بھی سامنے لاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ خاص طور پر مغربی اثرات کے تحت کیوں اکثر ایک خاص قسم کی شخصیت کو سراہتا ہے۔ ہاں، وہ جو زیادہ بلند آواز ہو، زیادہ سماجی ہو۔ جی بالکل، جسے ایکسٹروورٹ کہتے ہیں۔ اور اس چکر میں درون بین افراد کی جو خاموش مگر گہری صلاحیتیں ہیں وہ کیسے نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ ہم خاص طور پر بات کریں گے ظاہر پرستی کے معیار یعنی ایکسٹروورٹ آئیڈیل کی۔ یہ سوزن کین کی کتاب کا ایک آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ جی ہاں۔ اور ہماری گفتگو ان نوٹس اور خلاصوں پر مبنی ہوگی جو کوائٹ کے اہم نکات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور یہ موضوع آج کل بہت اہم ہو گیا ہے، میرا مطلب ہے پہلے سے بھی زیادہ۔ صحیح۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر وقت کنیکٹڈ رہنا، سوشل میڈیا پر نظر آنا، ہر وقت موجود رہنا، یہی جیسے کامیابی کی نشانی بن گیا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو قدرتی طور پر زیادہ سوچتے ہیں، کم بولتے ہیں، پرسکون ماحول پسند کرتے ہیں، وہ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی خاموشی واقعی کمزوری ہے یا اس میں کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے؟ یہ صرف آپ دیکھیں شخصیت کی قسموں کا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ جی، یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور معاشرے کے طور پر کتنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس روایتی کامیاب شخصیت کے سانچے میں نہیں آتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے اسی ظاہر پرستی کے معیار سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ خیال آیا کہاں سے؟ اور یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال رہا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی ہمیشہ سے نہیں تھا ایسے۔ اچھا؟ جی، یہ زیادہ تر 20ویں صدی میں ابھرا، خاص طور پر امریکہ میں، جب معاشرے کا زور کردار سے ہٹ کر شخصیت پر زیادہ ہو گیا۔ کردار سے شخصیت پر؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ انسان ایماندار ہے، با اصول ہے وغیرہ۔ پھر زور اس بات پر آ گیا کہ وہ کتنا پرکشش ہے، کتنا دل مو لینے والا ہے، دوسروں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ سمجھا۔ جی، صنعتی ترقی ہوئی، لوگ شہروں میں آئے، کاروبار میں مقابلہ بڑھا، تو ایسی خوبیاں اہم ہو گئیں جو دوسروں پر فوری اثر ڈالیں، جیسے اچھا بولنا، جلدی تعلقات بنانا، خود کو نمایاں کرنا۔ تو یہ معیار بن گیا۔ جی ہاں، اور یہ معیار پھر آہستہ آہستہ ہمارے اداروں میں بھی آ گیا۔ اسکولوں کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں؟ کلاس میں جو زیادہ بولتا ہے، گروپ پروجیکٹس میں آگے آگے رہتا ہے، اکثر اسی کو زیادہ قابل سمجھا جاتا ہے۔ بھلے ہی کوئی دوسرا زیادہ گہرائی سے سوچ رہا ہو۔ بالکل۔ دفاتر میں دیکھ لیں، اوپن پلان آفس، ٹیم بلڈنگ، پریزنٹیشنز پر زور، یہ سارا ماحول اکثر ایکسٹروورٹس کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور لیڈرشپ کا تصور بھی تو ایسا ہی ہے نا، کہ لیڈر تو وہی جو کرشماتی ہو، سب کو ساتھ لے کر چلیں، بہت بولیں۔ جی بالکل۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ خوبیاں بری ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ اور اس معیار کا دباؤ پھر درون بین افراد پر کیسا پڑتا ہوگا؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے؟ بہت زیادہ۔ بہت سے درون بین لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا، زیادہ باہر نکلنا چاہیے، زیادہ بولنا چاہیے، زیادہ سماجی ہونا چاہیے۔ جی، اور وہ اپنی توانائی ایسی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں جو اصل میں انہیں تھکا دیتی ہیں، صرف اس لیے کہ معاشرہ ان سے یہ چاہتا ہے۔ اور یہیں پر حیاتی پہلو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ حیاتی پہلو؟ مطلب یہ صرف عادت یا ترجیح نہیں؟ نہیں، اصل میں اس کی جڑیں ہمارے اعصابی نظام میں ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ درون بین افراد کا جو اعصابی نظام ہے وہ بیرونی محرکات یعنی اسٹیمولیشن کے لیے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ جیسے شور، روشنی یا بہت سے لوگ؟ بالکل، ان کا دماغ کم اسٹیمولیشن پر بھی پوری طرح آپ کہیں جاگ جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں زیادہ پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے، بہترین کام کرنے کے لیے۔ اور ظاہر بین افراد اس کے برعکس؟ جی، ظاہر بین افراد کو توانائی حاصل کرنے کے لیے زیادہ بیرونی محرکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں لوگوں میں رہنا، ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اچھا لگتا ہے، وہ اس سے توانائی لیتے ہیں۔
تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ کون کس ماحول میں زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے یا کام کرتا ہے۔ بالکل، اور جب ہم اس حیاتیاتی فرق کو نہیں سمجھتے نا تو ہم غلط نتیجے نکالتے ہیں۔ مثلاً ایک درون بین بچہ جو پارٹی میں کونے میں بیٹھا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ شرمیلا ہے یا ملتا جلتا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ صرف شور سے پریشان ہو رہا ہو۔ بالکل، یا دفتر میں جو میٹنگ میں کم بولتا ہے اسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دلچسپی نہیں لے رہا یا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، جبکہ وہ شاید سب سے زیادہ غور سے سن رہا ہو سکتا ہے وہ خاموشی سے معلومات کو پروسیس کر رہا ہو اور بعد میں کوئی بہت سوچا سمجھا خیال پیش کرے۔ دیکھیں، زبردستی کا گروپ ورک یا یہ جو ہر وقت شور والے اوپن آفس ہیں، یہ درون بین افراد کی تخلیقی صلاحیت اور توجہ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں جنہیں ہم کبھی سستی سمجھتے ہیں، جیسے خاموشی سے سوچنا، کم بولنا، وہ اصل میں گہری صلاحیتوں کی بنیاد ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں۔ سوزن کین اپنی کتاب میں درون بین افراد کی کن خاص طاقتوں پر زور دیتی ہیں۔ اور یہیں پر کتاب کا پیغام بہت حوصلہ افزا ہو جاتا ہے۔ درون بین افراد کی کئی ایسی منفرد صلاحیتیں ہیں جو اس ایکسٹروورٹ آئیڈیل کے شور میں اکثر کھو جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ان میں شامل ہے ایک تو گہری سوچ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت۔ وہ اکثر مسائل کی تہہ تک جاتے ہیں، پیچیدہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا، تخلیقی صلاحیت۔ تخلیقی صلاحیت یہ کیسے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ بہت سے تخلیقی کام، خاص طور پر جن میں گہری توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ تنہائی میں بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور درونی بین لوگ اکثر اس تنہائی کو پسند کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ ٹھیک۔ پھر ہمدردی اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ چونکہ وہ اچھے سننے والے ہوتے ہیں، باریک بین ہوتے ہیں، تو وہ اکثر دوسروں کے جذبات، ان کا نقطہ نظر بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ جی، اور احتیاط اور منصوبہ بندی۔ وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے زیادہ سوچتے ہیں تو غیر ضروری خطرات سے بچ جاتے ہیں۔ اور توجہ؟ ہاں، توجہ مرکوز کرنے کی زبردست صلاحیت۔ وہ لمبے عرصے تک ایک کام پر دھیان لگا سکتے ہیں جو تحقیق، لکھنے، کوڈنگ یا کسی بھی ایسے کام کے لیے بہت قیمتی ہے جس میں گہرائی چاہیے۔ یہ تو واقعی متاثر کن ہے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں عملی زندگی میں کیسے نظر آتی ہیں؟ مطلب کام کی جگہ پر یا تعلقات میں؟ ضرور۔ جیسے دفتر میں ایک درونی بین اسٹریٹجسٹ ہے، وہ شاید میٹنگ میں سب سے زیادہ نہ بولے، ہاں بالکل، لیکن وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنے گا، ان کا تجزیہ کرے گا اور پھر بعد میں ایک ایسا جامع منصوبہ پیش کر سکتا ہے جو سب پہلوؤں کو دیکھتا ہو۔ یا ایک مصنف یا آرٹسٹ گھنٹوں تنہائی میں کام کر کے کوئی شاہکار بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ ون آن ون بات چیت میں ایک درون بین دوست شاید آپ کی بات زیادہ غور سے سنے اور زیادہ گہرا مشورہ دے۔ یہ وہ خاموش طاقتیں ہیں جن کی شاید ہمارے شور مچاتے معاشرے کو زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل، اشد ضرورت ہے۔ ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ قیادت یعنی لیڈرشپ کے بارے میں ہمارا جو روایتی تصور ہے وہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ ہاں، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ لیڈر کو تو ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے، کرشماتی، بولڈ، سب کے سامنے رہنے والا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور سوزن کین اس پہ کافی تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو تحقیق یہ دکھاتی ہے کہ درون بین افراد بہت اچھے، بہت مؤثر رہنما ہو سکتے ہیں۔ اچھا؟ کن حالات میں؟ خاص طور پر جب ٹیم کے لوگ خود بہت فعال ہوں، مطلب پرو ایکٹیو ہوں، اپنے خیالات پیش کرنا چاہتے ہوں، تو ایسے میں ایک درون بین لیڈر جو زیادہ سنتا ہے، دوسروں کے آئیڈیاز کو جگہ دیتا ہے، وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خود کنٹرول کرنے کے بجائے ٹیم کو اختیار دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر بین لیڈر اچھے نہیں ہوتے یا وہ ایسے حالات میں کم مؤثر ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، ظاہر بین لیڈر بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ٹیم کو زیادہ ڈائریکشن چاہیے، توانائی چاہیے، جوش و خروش چاہیے۔ اچھا۔ ان کی شخصیت ٹیم میں ایک نئی روح پھونک سکتی ہے۔ بات یہ نہیں کہ کون سا انداز بہتر ہے، بات یہ ہے کہ مختلف حالات میں مختلف انداز کارآمد ہوتے ہیں۔ ہم بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کو صرف ظاہر بینی سے نہ جوڑا جائے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ آئنسٹائن کو دیکھیں، اپنی سوچوں میں گم رہنے والے۔ سائنس بدل دی۔ جی، روزا پارکس، ان کی خاموش مزاحمت نے کتنی بڑی تحریک کو جلا بخشی۔ بل گیٹس،
جو اپنی درون بینی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں انقلاب۔ جی، تو ان کی یہ خاموش طبیعت ان کے اثر و رسوخ میں رکاوٹ نہیں بنی؟ یہ مثالیں واقعی سوچ بدلنے والی ہیں۔ اچھا، اب ذرا ثقافتی پہلو پر آتے ہیں۔ کیا درون بینی اور ظاہر بینی کی یہ جو تصورات ہیں، یہ دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ جو ظاہر پرستی کا معیار ہے نا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر مغربی چیز ہے، خاص طور پر امریکی ثقافت کی۔ بہت سی مشرقی ثقافتوں میں، جیسے چین، جاپان، کوریا، حتیٰ کہ جنوبی ایشیا کے کچھ حصوں میں، وہاں ایسی خوبیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو درون بینی کے قریب ہیں، جیسے غور و فکر کرنا، انکساری، تحمل، خاموشی سے اپنا کام کرنا، گروپ کے ساتھ مل کر چلنا۔ اچھا، تو وہاں زیادہ بولنا یا خود کو بہت نمایاں کرنا شاید اتنا اچھا نہ سمجھا جاتا ہو۔ بالکل، بعض اوقات اسے منفی بھی سمجھا جا سکتا ہے، تو ثقافت کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کو درون بن یا ظاہر بن سمجھنا صرف اس کی اپنی شخصیت پر نہیں بلکہ اس ثقافتی ماحول پر بھی منحصر ہے جس میں وہ ہے؟ بالکل، ثقافتی امیدیں ہمارے رویے اور اس کی تشریح دونوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک ہی شخص ایک کلچر میں خاموش اور سمجھدار ہو سکتا ہے، اور دوسرے میں شرمیلا یا الگ تھلگ۔ جی، اور جو ایک جگہ پر اعتماد ہے دوسری جگہ شیخی خور لگ سکتا ہے۔ تو کوئی ایک عالمی معیار نہیں ہے۔ اور تعلقات کے بارے میں کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ درون بن افراد شاید دوست بنانے میں اچھے نہیں ہوتے یا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، درون بن افراد کو شاید بڑی بھیڑ بھاڑ یا بہت سے لوگوں سے ہلکی پھلکی بات چیت پسند نہ ہو۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تعلقات نہیں چاہتے یا بنا نہیں سکتے۔ وہ اکثر زیادہ گہرے، بامانی، قریبی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ کم دوست مگر پکے دوست؟ بالکل، مقدار کے بجائے معیار۔ ان کا حلقہ شاید چھوٹا ہو لیکن ان کے رشتے بہت مضبوط اور مخلص ہوتے ہیں۔ اور کیا درون بین اور ظاہر بین افراد کے آپس میں کامیاب تعلقات ہو سکتے ہیں، جیسے دوستی یا شادی میں؟ جی ہاں، بالکل، بلکہ اکثر تو یہ جوڑا بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ ایک دوسرے کی کمی پوری کر سکتے ہیں نا۔ ظاہر بین ساتھی درون بین کو تھوڑا باہر نکال سکتا ہے، نئے تجربات، نئے لوگوں سے ملوا سکتا ہے۔ اور درون بین ساتھی؟ وہ ظاہر بین ساتھی کو شاید تھوڑا روک کر سوچنے، چیزوں کی گہرائی میں جانے یا پرسکون لمحات سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ تو توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن اس کی چابی ہے باہمی احترام اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا۔ کیا مطلب؟ مطلب ظاہر بین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ درون بین کو اکیلے وقت چاہیے ہوتا ہے ریچارج ہونے کے لیے، اور درون بین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ظاہر بین کو لوگوں سے مل جل کر توانائی ملتی ہے۔ بالکل، یہ توازن اگر مل جائیں تو تعلق بہت کامیاب رہتا ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب ذرا عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اس سارے علم کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کتاب میں کچھ عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں مختلف لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے خود درون بین افراد کے لیے کیا پیغام ہے؟ درون بین افراد کے لیے سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ اپنی فطرت کو قبول کریں، اس کی قدر کریں، شرمائیں مت۔ اپنی خاموشی سے؟ اپنی خاموشی سے، اپنی تنہائی کی ضرورت سے۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی سپر پاور ہے۔ سپر پاور؟ جی، آپ کی تخلیقی صلاحیت آپ کی گہری سوچ کا ذریعہ ہے۔ ایسا کام، ایسا کریئر چنیں جو آپ کی طبیعت سے میل کھاتا ہو، اور اپنے لیے ریسٹوریٹو نیچز تلاش کریں، یعنی ایسی جگہ ہیں یہ ایسے وقت جہاں آپ سماجی دباؤ سے دور ہو کر اپنی بیٹری ریچارج کر سکیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر وقت آن رہنا ضروری نہیں۔ بالکل، آپ کو ہر وقت ایکسٹروورٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ ٹھیک۔ اور ظاہر بین افراد کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ اپنے درون بین دوستوں، گھر والوں یا ساتھ کام کرنے والوں کو بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر بین افراد کے لیے اہم ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہر کوئی ان کی طرح توانائی نہیں لیتا۔ ٹھیک۔ میٹنگز میں جو لوگ خاموش ہیں انہیں بھی بولنے کا موقع دیں، ان سے براہ راست پوچھیں، آرام سے، اور پھر ان کے جواب کا انتظار کریں۔ ہاں، انہیں سوچنے کا وقت دیں۔ جی، گروپ ایکٹیویٹیز اگر پلان کر رہے ہیں تو سوچیں کہ کیا اس میں کچھ وقت انفرادی کام یا پرسکون ماحول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کی تنہائی کی ضرورت کا احترام کریں۔
بہت ضروری۔ اگر آپ کا درون بین دوست یا ساتھی کبھی اکیلا رہنا چاہے تو اسے ذاتی طور پر نہ لیں۔ یہ آپ کو رد کرنا نہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے توانائی بحال کرنے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور کام کی جگہوں کے بارے میں کیا؟ ادارے، کمپنیاں، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ اداروں کو زیادہ لچکدار ہونا پڑے گا۔ صرف اوپن پلان آفس جہاں ہر وقت شور اور خلل ہو، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ ایسے ڈیزائن بنائیں جہاں ٹیم ورک بھی ہو سکے اور انفرادی کام کے لیے پرسکون جگہیں بھی ہوں۔ یعنی دونوں طرح کے لوگوں کا خیال رکھا جائے؟ جی، میٹنگز کے کلچر کو بھی دیکھیں۔ کیا ہر میٹنگ ضروری ہے؟ کیا ایجنڈا پہلے سے بھیجا جا سکتا ہے تاکہ لوگ خاص طور پر درون بین سوچ کر آئیں؟ یا شاید خیالات تحریری طور پر بھی لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، اور کارکردگی کو صرف اس بات سے نہ ناپیں کہ کون کتنا بولا یا کتنا نظر آیا۔ ٹھیک۔ اور جو لوگ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے، رہنما ہے، ان کے لیے کیا خاص پیغام ہے؟ رہنماؤں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سب سے اونچی آواز ہمیشہ سب سے اچھا آئیڈیا نہیں دیتی۔ انہیں اپنی ٹیم میں چھپے ہوئے خاموش ٹیلنٹ کو پہچاننا ہوگا، اسے آگے لانا ہوگا۔ کیسے؟ ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے درون بین ملازمین بھی اپنے خیالات آرام سے مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں۔ ضروری نہیں کہ وہ اسٹیج پر آ کر پریزنٹیشن ہی دیں۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ درون بین لیڈرشپ کے اپنے فائدے ہیں۔ جی، اور اپنی ٹیم کی ضرورت کے مطابق اپنا انداز بدلنے کو تیار ہوں۔ اصل طاقت تو تنوع میں ہے، اور اس میں شخصیات کا تنوع بھی شامل ہے۔ آخر میں والدین اور اساتذہ، ان کا کردار تو بہت اہم ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کی شخصیت بننے میں۔ ان کے لیے کیا نصیحت ہے درون بین بچوں کے حوالے سے؟ والدین اور اساتذہ کا کردار واقعی بہت اہم ہے۔ انہیں درون بین بچوں کو زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب انہیں ایکسٹروورٹ بنانے کی کوشش نہ کریں؟ جی، ان کی حساسیت، ان کی گہری دلچسپیاں، ان کے سوچنے کے انداز کی قدر کریں۔ انہیں ایسے مشغلے دیں جو ان کی طبیعت سے ملتے ہوں۔ اور سماجی مہارتیں؟ وہ ضرور سکھائیں، لیکن ان پر ہر وقت بہت زیادہ سماجی ہونے کا دباؤ نہ ڈالیں۔ انہیں یہ پیغام دیں کہ وہ جیسے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، قابل قدر ہیں۔ ان کی خاموشی میں ان کی طاقت کو پہچانیں۔ بالکل۔ یہ تمام نکات بہت اہم ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ مرکزی خیال یہی ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے۔ یہ طاقت، گہرائی، تخلیقی صلاحیت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اسے اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی، خاص طور پر وہ ظاہر پرستی کا معیار جو ہے اس کے زیر اثر۔ جدت، گہری سمجھ، اچھے تعلقات، یہ اکثر پرسکون غور و فکر سے آتے ہیں۔ تو ہم درون و بین افراد کی قدر نہ کر کے بہت کچھ کھو رہے ہیں۔ بالکل، صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں۔ تو نچوڑ یہ ہوا کہ معاشرے میں ظاہر بینی کی طرف جھکاؤ تو ہے، لیکن درون و بین افراد کے پاس اپنی منفرد قیمتی طاقتیں ہیں۔ اصل چیلنج اور موقع بھی ایک توازن قائم کرنے میں ہے۔ جی، یعنی دونوں طرح کی شخصیات کی خوبیوں کو سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے، اور ایسا ماحول بنایا جائے جہاں دونوں طرح کے لوگ کامیاب ہو سکیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ آپ کہہ لیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ انہی ذرائع سے ہی نکلا ہے، لیکن شاید ایک نئی سمت دیتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر یہ سچ ہے کہ معاشرہ درون بین افراد کی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال نہ کر کے نقصان اٹھا رہا ہے، تو ذرا سوچیں، اگر ہم جان بوجھ کر اپنے اداروں میں، تعلیم میں، تعلقات میں خاموش شراکت کے لیے، گہری سوچ کے لیے، احتیاط سے بات کرنے کے لیے زیادہ جگہ بنائیں، تو کیا نئی ایجادات، کیا گہری سمجھ یا مسائل کے کیا نئے حل سامنے آ سکتے ہیں جن کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یا پھر انفرادی سطح پر کوئی شخص اپنی جو بھی فطری طبیعت ہے، درون بین ہو یا ظاہر بین، اسے زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہے، اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جو اکثر اسے کسی اور طرح کا بننے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم سب کو میرا خیال ہے ضرور سوچنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت مفید ہو سکتا ہے۔